پیارے بچوں، آج کی اسٹوری کا نام ہے رابن ہوڈ ان اے میجیکل فاریسٹ۔ ایک خوبصورت دن رابن ہوڈ اور اس کے دوستوں نے ایک جادوئی جنگل کی تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جنگل کی ہوا میں خوشبو تھی اور درختوں پر رنگ برنگے پھول کھل رہے تھے۔ رابن ہوڈ اپنے دوستوں مریم، جان اور پیٹر کے ساتھ ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ وہ مل کر اپنی نئی مہم کی شروعات کرتے ہیں۔ جب وہ جادوئی جنگل میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کی خوبصورتی اور جادوئی مخلوقات کا حیرت انگیز منظر ان کا استقبال کرتا ہے۔ جنگل میں ایک جادوئی جانور بنگو نام کا ایک خوش مزاج کتا ان سے ملتا ہے۔ بنگو انہیں جنگل کی مختلف جگہوں کی سیر کراتا ہے۔ بنگو کے ساتھ چلتے ہوئے انہیں ایک چھپکلی ملتی ہے جو جادوئی طاقت رکھتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ جنگل میں خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست خزانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے راستے میں چیلنجز آئیں گے۔ ایک جادوئی درخت کے نیچے وہ ایک قدیمی نقاشی کو دیکھتے ہیں۔ یہ نقاشی خزانے کی لوکیشن کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب وہ اس جگہ کی طرف بڑھتے ہیں تو ایک چالاک کدو ان کی راہ میں آ جاتا ہے۔ وہ انہیں اپنی شرارتوں کے ذریعے روکتا ہے۔ کدو رابن ہوڈ اس کے دوستوں کے سامنے مختلف چالیں چلانے لگتا ہے۔ وہ انہیں ہنسانے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ہمت نہیں ہارتے۔ کدو انہیں ایک ہنر کی آزمائش دیتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست مل کر کدو کی چالوں کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور آزمائش کو پاس کر لیتے ہیں۔ جنگل کے ایک حصے میں داخل ہونے پر انہیں ایک خوفناک منظر نظر آتا ہے۔ وہاں کچھ جادوئی مخلوقات موجود ہیں جو ان کا انتظار کر رہی ہیں۔ وہ مخلوق ان کے دوست بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ رابن ہوڈ کو بتاتی ہیں کہ خزانہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے دوست ہیں۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست اس نئی مخلوق کے ساتھ مل کر خزانے کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں۔ ان کا اتحاد انہیں مزید طاقتور بناتا ہے۔ وہ ایک جادوئی جھیل پر پہنچتے ہیں۔ وہاں کا پانی چمکتا ہے اور وہ جانتے ہیں کہ خزانہ قریب ہے۔ پانی میں ایک جادوئی مخلوق ان سے بات کرتی ہے۔ وہ انہیں بتاتی ہے کہ خزانہ جھیل کے نیچے ہے مگر اسے حاصل کرنے کے لیے ایک خاص چالاکی کی ضرورت ہوگی۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوستوں کو جھیل کے نیچے خزانے تک پہنچنے کے لیے چالاکی کی آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ آزمائش کا آغاز ہوتا ہے۔ انہیں مختلف چالیں چلانی ہیں اور پانی میں موجود مخلوق کے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پانی کی مخلوق مختلف سوال پوچھتی ہے جن کا جواب دینا رابن ہوڈ اور اس کے دوستوں کے لیے چیلنج ہے۔ رابن ہوڈ اپنی ہمت کو جمع کرتا ہے اور سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ اس کے دوست بھی اس کی مدد کرتے ہیں۔ وہ کامیابی کے ساتھ سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ پانی کی مخلوق انہیں خزانے تک پہنچنے کی اجازت دیتی ہے۔ جھیل کے نیچے وہ ایک خوبصورت خزانہ دیکھتے ہیں۔ یہ سونے کے سکوں، جواہرات اور جادوئی چیزوں سے بھرا ہوا ہے۔ رابن ہوڈ کو یہ احساس ہوتا ہے یہ خزانہ صرف دولت نہیں ہے بلکہ دوستی اور ہمت کا بھی ایک خزانہ ہے۔ اچانک ان کے سامنے ایک دشمن آتا ہے۔ یہ دشمن اس خزانے کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ہمت اور دوستی کے ساتھ اس دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دشمن کے سامنے آ کر رابن ہوڈ اور اس کے دوست اپنی طاقتوں کو متحد کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اتحاد کی طاقت سے وہ کامیاب ہوں گے۔
دشمن کی جادوئی طاقتوں کا سامنا کرتے ہوئے رابن ہوڈ اپنی چالاکی کا استعمال کرتا ہے۔ وہ ایک منصوبہ بناتا ہے۔ رابن ہوڈ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ایک چالاکی سے دشمن کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ اسے اپنی چالوں میں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دشمن رابن ہوڈ کی چالاکی کو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ وہ ہار مان لیتا ہے اور بھاگنے لگتا ہے۔ رابن ہوڈ اس کے دوست خزانے کی حفاظت کرنے کے لیے نئے منصوبے بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خزانہ محفوظ رہے۔ وہ جانتے ہیں کہ دوستی کی طاقت ہی انہیں محفوظ رکھے گی۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مضبوطی سے کھڑے رہنے کا عہد کرتے ہیں۔ وہ واپس جادوئی جھیل کی طرف لوٹتے ہیں۔ پانی کی مخلوق انہیں خوش آمدید کہتی ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست ایک نئی مہم کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ مزید خزانے اور جادوئی مخلوقات کی تلاش میں نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وہ ایک جادوئی پھول پر پہنچتے ہیں جو ان کے سفر میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ پھول ان کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست پھول کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ پھول ان کی مہم کو کامیاب بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ وہ جادوئی پھول کے ساتھ ایک جادوئی سفر پر نکلتے ہیں۔ ہر قدم پر نئی مخلوقات اور چیلنجز ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ رابن ہوڈ کی دوستی کی وجہ سے جادوئی مخلوقات ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ وہ ان کی قوت اور جادو کی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ رابن ہوڈ کو نئے چھوٹے دوست ملتے ہیں جو اس کے سفر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ وہ ایک قدیمی خزانے کا نقشہ پاتے ہیں۔ یہ نقشہ انہیں مہم کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ نقشے کی رہنمائی کے تحت وہ ایک نئی جگہ کی طرف بڑھتے ہیں جہاں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ راستے میں انہیں خطرناک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ اپنی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ان چیلنجز کو عبور کرتے ہیں۔ ایک جادوئی درخت انہیں اپنی حفاظت کی پیشکش کرتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اس درخت کی مدد سے وہ خزانہ حاصل کر سکتے ہیں۔ درخت انہیں ایک آزمائش دیتا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو انہیں آگے بڑھنے کی اجازت ملے گی۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست مل کر آزمائش کو کامیابی سے مکمل کرتے ہیں۔ درخت انہیں خزانے کی جگہ کا پتہ دیتا ہے۔ وہ خزانے کی جگہ پر پہنچتے ہیں لیکن وہاں ایک جادوئی دروازہ انہیں روکتا ہے۔ انہیں دروازہ کھولنے کے لیے جادوئی سوالات کا جواب دینا ہوگا۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ ان کی دوستی اور اتحاد انہیں اس چیلنج سے نکالتا ہے۔ سوالات کا جواب دینے کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور وہ خزانے کی جگہ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ خزانہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ سونے کے سکوں، جواہرات اور جادوئی چیزوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خزانے کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ انہیں احساس ہوتا ہے کہ یہ خزانہ ان کی دوستی کی قدر کا بھی عکاس ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست عہد کرتے ہیں کہ وہ اس خزانے کو ایک ساتھ بانٹیں گے اور دوستی کی قدر کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ وہ خزانے کو جادوئی جنگل کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنگل محفوظ رہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست جنگل کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ وہ اپنی جادوئی دوستوں کی مدد سے دفاع کرتے ہیں۔ دشمن دوبارہ واپس آتا ہے لیکن اس بار رابن ہوڈ اور اس کے دوست اس کی تیاری کرتے ہیں۔ لڑائی کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست اپنی طاقتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ دشمن ایک بار پھر ہار مان لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رابن ہوڈ کی دوستی اور اتحاد اس کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ رابن ہوڈ خزانے کا استعمال کا وعدہ کرتا ہے کہ وہ اسے ہمیشہ اپنی دوستی کی طاقت کے لیے استعمال کرے گا۔ جنگل کی خوشیاں دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں۔
ہر طرف خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست جشن کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ اپنی کامیابی کا جشن منانا چاہتے ہیں۔ تمام جادوئی مخلوقات اس جشن میں شامل ہوتی ہیں۔ وہ اپنی دوستی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ جشن دوستی کے لیے ہوتا ہے۔ سب مل کر خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کا عہد کرتے ہیں۔ جشن کا آغاز ہوتا ہے۔ سب مل کر کھانے پینے کی تیاری کرتے ہیں۔ جشن کے دوران رابن ہوڈ اور اس کے دوست نئی مہم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ نئے خزانے کی تلاش کے لیے تیار ہیں۔ رابن ہوڈ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ خزانے کا راز صرف دوستی اور اتحاد میں ہے۔ وہ نئے دوستوں کی تلاش میں نکلتے ہیں جو ان کی مدد کر سکیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر نئے دوست کی طاقت اہم ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست خزانے کی نئی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ سفر ان کے لیے نئے چیلنجز لائے گا۔ وہ ایک جادوئی باغ میں پہنچتے ہیں جہاں مختلف قسم کی جادوئی مخلوقات موجود ہیں۔ باغ کی خوبصورتی اور جادو انہیں متاثر کرتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ مخلوقات رابن ہوڈ اور اس کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ انہیں خزانے کی تلاش میں مدد دینے کا وعدہ کرتی ہیں۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوستوں کو دوستی کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ وہ مل کر اس امتحان کو کامیابی سے مکمل کرتے ہیں۔ امتحان کامیاب ہونے کے بعد مخلوقات انہیں خزانے کی جگہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ خزانے کی جگہ پر پہنچتے ہیں مگر وہاں ایک جادوئی مخلوق انہیں روک لیتی ہے۔ مخلوق انہیں چیلنج کرتی ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو خزانہ ان کا ہوگا۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی دوستی کی طاقت کا امتحان ہوگا۔ چیلنج میں انہیں دوستی کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ نئے دوستوں کی تلاش میں نکلتے ہیں جو ان کی مدد کر سکیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہر نئے دوست کی طاقت اہم ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست خزانے کی نئی تلاش میں نکلتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ سفر ان کے لیے نئے چیلنجز لائے گا۔ وہ ایک جادوئی باغ میں پہنچتے ہیں جہاں مختلف قسم کی جادوئی مخلوقات موجود ہیں۔ باغ کی خوبصورتی اور جادو انہیں متاثر کرتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ یہاں خزانہ چھپا ہوا ہے۔ مخلوقات رابن ہوڈ اور اس کے دوستوں کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ وہ انہیں خزانے کی تلاش میں مدد دینے کا وعدہ کرتی ہیں۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوستوں کو دوستی کا امتحان دینا ہوتا ہے۔ وہ مل کر اس امتحان کو کامیابی سے مکمل کرتے ہیں۔ امتحان کامیاب ہونے کے بعد مخلوقات انہیں خزانے کی جگہ کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ خزانے کی جگہ پر پہنچتے ہیں مگر وہاں ایک جادوئی مخلوق انہیں روک لیتی ہے۔ مخلوق انہیں چیلنج کرتی ہے کہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو خزانہ ان کا ہوگا۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست چیلنج کو قبول کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی دوستی کی طاقت کا امتحان ہوگا۔ چیلنج میں انہیں دوستی کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں۔ آزمائش کامیاب ہونے کے بعد انہیں خزانہ ملتا ہے۔ یہ خزانہ محبت اور دوستی کا خزانہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ خزانہ صرف مال و دولت کا نہیں بلکہ دوستی اور محبت کا خزانہ ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست خزانے کا جشن منانے کی تیاری کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کی دوستی کی کامیابی ہے۔ جشن کا آغاز ہوتا ہے جہاں سب مل کر خوشیاں مناتے ہیں اور دوستی کا عہد کرتے ہیں۔ جشن کے دوران وہ نئی مہم کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کو اپنی دوستی کی طاقت دکھائیں۔
رابن ہوڈ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ دوستی کی طاقت ہی سب کچھ ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ ایک ساتھ ہیں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ وہ جادوئی جنگل کی حفاظت کرنے کا عہد کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنگل ہمیشہ محفوظ رہے۔ اچانک ایک دشمن ان کے سامنے آتا ہے۔ وہ ان کا خزانہ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لڑائی کا آغاز ہوتا ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست اپنی طاقتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ دشمن ایک بار پھر ہار مان لیتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ رابن ہوڈ کی دوستی اور اتحاد اس کی طاقت سے کہیں زیادہ ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست جنگل کی حفاظت کے لیے نئے منصوبے بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنگل محفوظ رہے۔ آخر میں رابن ہوڈ اور اس کے دوست جانتے ہیں کہ ان کی دوستی کی طاقت ہر چیلنج کو آسان بنا دیتی ہے۔ وہ جادوئی جنگل میں خوشیوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست خزانے کی حفاظت کے لیے نئے منصوبے بناتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی دشمن دوبارہ ان کے خزانے تک نہ پہنچ سکے۔ ایک جادوئی مخلوق رابن ہوڈ کو جادوئی گولیوں کی تخلیق کا طریقہ سکھاتی ہے جو دشمنوں کو روکنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست ایک دوسرے کے ساتھ نئے وعدے کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ نئے دوستوں کی شمولیت سے رابن ہوڈ کا گروہ مضبوط طاقتور ہو جاتا ہے۔ وہ سب مل کر خزانے کی حفاظت کے عزم کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ ایک جادوئی مخلوق انہیں ایک خاص تحفہ دیتی ہے جو ان کی طاقت کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست اس تحفے کو آزماتے ہیں اور اس کی طاقت کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ دشمن ایک بار پھر اس خزانے کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اس بار وہ تیار ہوتے ہیں۔ دشمن کے ساتھ جھڑپ کا آغاز ہوتا ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست اپنی طاقتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ دشمن کو ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ واپس جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست جنگل کی حفاظت کا عزم کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی دشمن دوبارہ ان کی زمین میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ خزانے کی حفاظت کے لیے اپنے دوست سے معاملات میں مدد کرتے ہیں۔ وہ ایک جادوئی شیلڈ تخلیق کرتے ہیں جو خزانے کی جگہ کی حفاظت کرے گی۔ وہ شیلڈ کا تجربہ کرتے ہیں اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ واقعی کام کرتی ہے۔ دشمن نئے منصوبے بناتا ہے کہ وہ کس طرح رابن ہوڈ اور اس کے دوستوں کو شکست دے سکتا ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست دشمن کی سازش کا پتہ لگاتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں احتیاط برتنی ہوگی۔ وہ ایک نئی حکمت عملی تیار کرتے ہیں تاکہ دشمن کو روک سکیں۔ دشمن ایک اور بار ان کے سامنے آتا ہے لیکن اس بار وہ مکمل تیاری کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جنگ کی شدت بڑھ جاتی ہے اور دونوں طرف سے جنگجو اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کرتے ہیں۔ رابن ہوڈ ایک خاص حملہ کرتا ہے جو دشمن کو حیران کر دیتا ہے۔ دشمن کو اور شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اب رابن ہوڈ اس کے دوستوں کے خلاف مزید کوشش نہیں کر سکتا۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست جنگل کی حفاظت کی خوشی مناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کی دوستی نے انہیں یہ کامیابی دلائی ہے۔ وہ خزانے کی حفاظت کا جشن مناتے ہیں۔ ہر ایک اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جادوئی مخلوقات بھی اس جشن میں شامل ہوتی ہیں۔ وہ اپنی طاقت کے ساتھ اس خوشی کو بڑھاتے ہیں۔ سب مل کر دوستی کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ وہ جادوئی جنگل کی سیر پر نکلتے ہیں جہاں نئے رازوں کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ راز کی تلاش میں مختلف مقامات پر جاتے ہیں جہاں جادوئی مخلوقات کا سامنا ہوتا ہے۔ دشمن ایک نیا منصوبہ بناتا ہے۔ وہ کس طرح رابن ہوڈ اور اس کے دوستوں کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ رابن ہوڈ کو دشمن کے منصوبوں کا احساس ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کو آگاہ کرتا ہے
وہ دشمن کو ناکام بنانے کے لیے ایک نئی حکمت عملی بناتے ہیں۔ دشمن کے ساتھ ایک اور جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور یہ جنگ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست مل کر اپنی دوستی کی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دشمن کو شکست دے دیتے ہیں۔ جنگل کی خوشیاں دوبارہ بحال ہو جاتی ہیں۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوست جشن کی تیاری کرتے ہیں اور اپنی کامیابی کا جشن مناتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ دوستی کی طاقت ہر چیلنج کو آسان بنا دیتی ہے۔ رابن ہوڈ اور اس کے دوستوں نے اپنی دوستی اور اتحاد کے ذریعے تمام مشکلات کا سامنا کیا اور کامیابی حاصل کی۔ جب ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں تو کوئی بھی چیز ہمیں شکست نہیں دے سکتی ہے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو چلاک لومڑی اور خرگوش کی کہانی سناتا ہوں۔ کہانی کا آغاز ایک خوبصورت اور ہرے بھرے جنگل سے ہوتا ہے، جہاں ہر طرف درختوں کے بیچ مختلف جانور اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جنگل میں دو مشہور دوست رہتے ہیں، چلاک لومڑی اور معصوم اور بہادر خرگوش چمپو۔ لومڑی کا اصل نام روبی ہے۔ روبی لومڑی مسکراتے ہوئے کہتی ہے، چمپو تم ہمیشہ بہت نڈر ہو، لیکن کبھی کبھی چلاکی بھی کام لینا چاہیے۔ چمپو ہنستے ہوئے کہتا ہے، مجھے تو ہمیشہ یہ لگتا ہے تمہاری چلاکی اور میری بہادری ایک ساتھ کام کرتی ہیں، ہم ایک بہترین ٹیم ہیں۔ چمپو خرگوش روبی سے کہتا ہے، آج ہمیں کچھ نیا کرنا چاہیے، کوئی مہم جوئی، کوئی نئی جگہ دیکھنی چاہیے۔ روبی سوچتے ہوئے کہتی ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں کچھ نیا کرنا چاہیے، لیکن ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں کیا اور کیسے کرنا چاہیے۔ جنگل میں کئی دنوں سے ایک افواہ پھیل رہی تھی، کہیں دور ایک قدیم خزانہ چھپا ہوا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ کہاں ہے، لیکن بہت سے جانور اس کی تلاش میں نکل چکے ہیں۔ روبی اور چمپو بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ جنگل میں ایک پرانا الو ان سے باتیں کر رہا ہے۔ بوڑھا الو گہری آواز میں کہتا ہے، سنا ہے جنگل کے مغربی حصے میں قدیم خزانہ چھپا ہوا ہے، لیکن وہاں تک جانا آسان نہیں، راستے میں بہت سی مشکلات اور خطرات ہیں۔ چمپو خرگوش جوش سے کہتا ہے، ہمیں وہ خزانہ ضرور ڈھونڈنا چاہیے۔ روبی، کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گی؟ روبی سوچتے ہوئے کہتی، یہ ایک بڑا چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن ہم دونوں مل کر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ چمپو خوشی سے کہتا ہے، تو پھر ہم نکلتے ہیں۔ روبی اور چمپو اپنی مہم کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ جنگل کے گہرے حصوں میں داخل ہوتے ہیں، جہاں انہوں نے پہلے کبھی قدم نہیں رکھا تھا۔ راستے میں انہیں مختلف مسائل اور چالاکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دونوں دوست ایک تنگ راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ چمپو خرگوش دھیرے سے کہتا ہے، یہ جگہ تو بہت عجیب ہے، ہر طرف دھند ہے۔ روبی چلاکی سے بولتی ہے، یہ کوئی بات نہیں، یہ جگہ ہمیں خزانے تک لے جا سکتی ہے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، شاید راستے میں کوئی جال ہو۔ چمپو خرگوش پریشان ہو کر کہتا ہے، اب یہ کیا کریں، کائی بہت گہری ہے، اسے پار کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ روبی سوچتے ہوئے کہتی ہے، میرے پاس ایک خیال ہے، اگر ہم ایک لمبی لکڑی کا پل بنا لیں تو ہم اس پل پار سے پل کر سکتے ہیں۔ روبی اور چمپو مل کر لکڑیوں سے ایک پل بناتے ہیں اور کائی کو پار کر لیتے ہیں۔ جنگل کے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے روبی اور چمپو کا سامنا ایک خطرناک دشمن سے ہوتا ہے۔ یہ دشمن ایک دھوکے باز بھیڑیا ہے جو ہمیشہ دوسرے جانوروں کو پریشان کرتا ہے۔ روبی اور چمپو ایک کھلے میدان میں چل رہے ہیں جب بھیڑیا ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ بھیڑیا دھمکی آمیز لہجے میں کہتا ہے،
तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरा इलाका है और यहाँ से गुजरने की कीमत अदा करनी होगी तुम दोनों को। चंपू निडर होकर कहता है, हम यहाँ गुजारने की तलाश में हैं और हम सब किसी को अपना रास्ता रोकने नहीं देंगे। भेड़िया हंसते हुए कहता है, खजाना, हा, तुम जैसे कमजोर जानवर खजाने तक कभी नहीं पहुंच सकते। रूबी अपनी चालाकी से कहती है, हाँ, हमें हमारे तुम्हारे लड़ने के साथ जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम हमें जानने दोगे तो हम तुम्हें भी इस खजाने का हिस्सा दे सकते हैं, समझे? भेड़िया सोचते हुए कहता है, हिस्सा? हाँ, ये तो अच्छा सौदा है, लेकिन ठीक है, तुम आगे बढ़ सकते हो, लेकिन याद रखना कि मैं तुम पर नजर रख रहा हूँ। आगे चलते हुए रूबी और चंपू एक भूल भुलैयों वाले जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां हर तरफ रास्ते उलझे हुए होते हैं। चंपू खरगोश परेशानी से कहता है, ये रास्ता तो हमें कहीं पता भी नहीं हो रहा है, क्या है, कहाँ है, हम यहाँ कहाँ जा रहे हैं? रूबी लोमड़ी सोचते हुए कहती है, ये हमें अपनी चालाकी का इस्तेमाल करना होगा। ये मैं निशानियाँ छोड़ती हूँ कि ताकि हम रास्ता भूल ना जाएं, और अगर आगे हाथ देखते रहो कि कौन सा रास्ता सही है। चंपू खरगोश खुशी से कहता है, रूबी, मुझे रास्ता मिल गया, हम सही जा रहे हैं। रूबी जोर से कहती है, जबरदस्त, हमें सही रास्ते पर हैं, बस अब हम थोड़ा सा और चलना है। रूबी दरख्तों पर निशान लगाती है और चंपू आगे का रास्ता देखता है। चंपू खुशी से कहता है, रूबी, मुझे रास्ता मिल गया, हम सही जा रहे हैं। रूबी लोमड़ी कहती है, जबरदस्त, हमें सही रास्ते पर है, बस अब थोड़ा सा और चलना है। ये दोनों एक कदीम गार की तरफ पहुंच जाते हैं। काफी मुश्किलात का सामना करने के बाद वो एक कदीम गार के सामने पहुंच जाते हैं, जहां खजाना छुपा है। लेकिन गार के अंदर एक आखिरी चैलेंज इनका इंतजार कर रहा है। दोनों गार में दाखिल होते हैं, जहां हर तरफ सन्नाटा होता है। चंपू खरगोश खरगोशी से कहते हैं, रूबी, ये जगह बहुत डरावनी है, क्या ये खजाना छुपा है? भी लोमड़ी चालाकी से कहती है, हमें पता मोहतात होना रहेगा, मोहतात रहना होगा, शायद यहाँ कोई जाल हो या कोई और मुश्किल। गार के दरमियान एक बड़ा पत्थर होता है, जिसके पीछे खजाना छुपा हुआ है। चंपू खरगोश खुशी से कहता है, ये रहा खजाना, हम कामयाब हो गए। चंपू खरगोश रूबी से कहते हैं, रूबी, ये खजाना बहुत कीमती है, लेकिन क्या हम इसे सिर्फ अपने लिए रख सकते हैं? रूबी लोमड़ी सोचते हुए कहती है, नहीं चंपू, ये खजाना जंगल की अमानत, और हमें इसे जंगल की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा, चाहे ताकि सब जानवर खुशहाल हों। रूबी और खरगोश चंपू खजाना लेकर वापस जंगल आते हैं। जंगल वापस आने पर रूबी और चंपू तमाम जानवरों को जमा करते हैं और इनके सामने खजाने की कहानी सुनाते हैं। जंगल के तमाम जानवर बहुत खुश होते हैं और ये फैसला करते हैं कि इस खजाने को जंगल की तरक्याती कामों में इस्तेमाल किया जाएगा। जंगल में एक बहुत बड़ा जश्न हो रहा होता है। बूढ़ा उल्लू मुस्कुराते हुए कहता है, रूबी और चंपू, तुमने साबित कर दिया है कि चालाकी और बहादुरी से कोई भी मुश्किल काम अंजाम दिया जा सकता है। रूबी लोमड़ी फक्र से कहती है, ये जंगल हमेशा हमारी मदद और इतिहास से महफूज रहेगा। चंपू खरगोश खुशी से कहता है, हमने एक बड़ी मुहिम सर की है और हम सब मिलकर इस खजाने का सही इस्तेमाल करेंगे। जंगल के जानवर खुशी से नाच रहे होते हैं और जश्न बना रहे होते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद भेड़िया, जो पहले रूबी और चंपू को
खजाने तक जाने की इजाजत दे चुका था। अब अपनी नाकामी पर गुस्से में था। वो सोच रहा था कि रूबी और चंपू ने इसे धोखा दिया है और खजाने का हिस्सा नहीं दिया। वो इंतकाम लेने का मंसूबा बनाने लगा। भेड़िया एक गार में बैठा है और अपनी जाल की तैयारी कर रहा था। भेड़िया गुस्से में कहता है, इन चालाक लोमड़ी और बहादुर खरगोश ने मुझे बेवकूफ बना दिया, लेकिन अब मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा। मैं इनका खजाना छीन लूंगा और पूरे जंगल पर हुकूमत करूंगा। भेड़िया एक जालिम जादूगरनी से मिलता है जो इसे एक ताकतवर जादुई चीज देती है। जादूगरनी कहती है, ये जादुई शे तुम्हें ऐसी ताकत देगी कि तुम्हारे पूरे जंगल पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये ताकत सिर्फ एक दिन तक रहेगी। इसके बाद तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। भेड़िया हंसते हुए कहता है, एक दिन ही काफी है। मैं रूबी और चंपू का खजाना भी छीनूंगा और इन्हें जंगल से निकाल दूंगा। इसी दौरान रूबी और चंपू अपनी मामूल की जिंदगी में वापस आ चुके थे, लेकिन इन्हें भेड़िया के इंतकाम का कोई इल्म नहीं था। एक दिन जंगल का अक्लमंद उल्लू रूबी और चंपू के पास आता है। उन्हें भेड़िए की खतरनाक मंसूबे के बारे में आगाह करता है। रूबी और चंपू एक दरख्त के नीचे बैठे हैं और उल्लू इनके सामने आता है। बूढ़ा उल्लू फिक्रमंद लहजे में कहता है, रूबी चंपू बेटा, मुझे बहुत बुरी खबर मिली है कि भेड़िया तुमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है और इसके पास अब जादुई ताकत भी है। चंपू खरगोश हैरानी से कहता है, ये जादुई ताकत कैसे हो सकता है? रूबी लोमड़ी सोचते हुए कहती है, हमें जल्दी करना होगा। अगर भेड़िया ये जादुई ताकत के साथ आया ना तो वो हमें शिकस्त दे सकता है। बूढ़ा उल्लू इनसे कहता है, रूबी बेटा, हाँ, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ एक दिन के लिए है। तुम्हें इस दिन को जिंदा रहना होगा और इनकी हर चाल को नाकाम बनाना होगा। रूबी और चंपू ने जंगल के दीगर जानवरों को भेड़िए की खतरे से आगाह किया और सबने मिलकर जंगल की हिफाजत के लिए एक नया मंसूबा बनाया। रूबी ने अपनी चालाक दिमाग का इस्तेमाल किया और जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाल बिछाए ताकि भेड़िए को रोका जा सके। रूबी, चंपू और दीगर जानवर जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में दिफाई जाल तैयार कर रहे थे। चंपू खरगोश जोश से कहता है, हाँ, हम इस बार भेड़िए को शिकस्त देंगे जैसे हमने पहले किया था। रूबी लोमड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन इस बार हमें चालाकी ज्यादा करनी होगी। इसकी जादुई ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिरण डर के कहता है, मुझे लग रहा है, डर लग रहा है। अगर वो हमें पकड़ ले तो क्या होगा? रूबी उसको हौसला देते हुए कहती है, डरो मत, हम सब एक टीम है और मिलकर इसे रोकेंगे। भेड़िया अपनी जादुई ताकत के साथ जंगल में दाखिल होता है और इसे बर्बाद करने की कोशिश करता है। वो जानवरों को डरा धमका कर खजाने की तरफ बढ़ता है, लेकिन हर बार रूबी के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। भेड़िया एक बड़े जाल में फंस जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। भेड़िया गुस्से में कहता है, क्या है? तुम मुझे क्यों रोक सकते हो? मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं खजाना लेकर ही जाऊंगा। चंपू खरगोश दूर से हंसते हुए कहते, भेड़िए, तुम कभी भी हमारी दोस्ती और अक्ल का मुकाबला नहीं कर सकते। रूबी लोमड़ी दूर से कहती है, तुम
तुम्हारे पास जादुई ताकत है, लेकिन हमने मिलकर ऐसे जाल बिछाए हैं कि जादू हमेशा ताकतवर नहीं होता और कभी कभी अकल जीत जाती है। और जैसे ही सूरज गरूब होता है, भेड़िए की जादुई ताकत खत्म हो जाती है। वो दोबारा कमजोर और बेबस हो जाता है। रूबी और चंपू इसे पकड़ लेते हैं और जंगल के दूसरे जानवरों के सामने ले आते हैं। जंगल के तमाम जानवर इकट्ठे हैं और भेड़िया बेबस खड़ा है। चंपू खरगोश फकर से कहते, हमने तुम्हें एक बार शिकस्त दी और अब दोबारा जंगल में दोस्ती और इतिहास है, कोई भी शिकस्त नहीं दे सकता है। रूबी लोमड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, अब तुम्हें फैसला करना होगा, क्या तुम जंगल में अमन के साथ रहना चाहते हो या हमेशा के लिए जिला वतन होना चाहिए चाहते हो? भेड़िया शर्मिंदा होकर कहता है, मैंने गलती की, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा, मुझे जंगल में रहने दो ना। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। रूबी, चंपू और जंगल के दूसरे जानवर भेड़ियों को माफ कर देते हैं और जंगल में अमन का पैगाम फैलाते हैं। वो सब मिलकर एक नए आगाज की तैयारी करते हैं और इस बात का अहद करते हैं कि आइंदा वो किसी भी खतरे का सामना इत्तेहाद और अकल के साथ करेंगे। जंगल में एक बड़ा जश्न हो रहा है। सब जानवर खुशी से नाच रहे हैं। बूढ़ा उल्लू खुशी से कहता है, बेटा रूबी और चंपू, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अकल और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। चंपू मुस्कुराते हुए कहता है, अब जंगल में हमेशा अमन और सुकून और खुशी रहेगी।